کیا کس نظر سے ان کے یہ بیانات کو دیکھ رہے ہیں؟ جو انہوں نے یہ اعلان کیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ کیوں، اس کی وجہ ذرا بتائیں، یہ نوبت کیوں پیش آئی سر؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سعودی عرب میں جو پابندی لگائی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں، جی، اور پھر آیا وہ وجوہات جائز بھی ہیں کہ بالکل ایسے ہی بغیر دعوے کے دلیل پیش کر دی گئی ہے. جی، تو اس کے اوپر میرے سامنے سب سے پہلے وہ خطبہ ہے جو شہزادہ محمد بن سلیمان نے کے حکم پر سارے سعودیہ کے اندر سارے خطباء عظام اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیا گیا ہے کہ اپنی مساجد اور جمعے کے واعظ کے اندر تبلیغی جماعت کو روکا جائے اور ان کے بارے میں لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں. تو اس کے اندر انہوں نے 7 چیزیں جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت کے متعلق رکھی تھی. جی، جو ان کا وہ خطبہ ہے یہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گا وہ. جی، تو اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے جو ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے اوپر اعتراض کیا وہ کیا عقیدہ توحید کا. جی، اب تھوڑا سا آپ کو مجھے 10 منٹ دینے ہوں گے پوری بات سر کو پلیز سمجھانے کے پلیز لیے. پلیز سر. اور اپنے ناظرین کو بھی میں دیکھنے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ ذرا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. کہ انہوں نے جو پہلا اعتراض کیا خطبے کے اندر، انہوں نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت عقیدہ توحید کے خلاف مطلب شرک کرتی ہے. جی، اور شرک کی دلیل انہوں نے کیا دی، ان کی دلیل بھی آپ سن لے. وہ کہتے ہیں جی تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے. جی، اور سعودیہ والے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قائل جو ہیں حنبلی یعنی یہ عرب، وہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے. جی. اب دیکھیں کتنی بڑی احمقانہ سوچ ہے اور بات ہے. یہ بچہ مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے اللہ کی ذات انسان کی شارح سے بھی قریب ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. بے شک بے شک. اس چیز کو آج تبلیغ کی جو دعوت تبلیغ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر یہی کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور پھر ان سے ہم نے ان کو جواب بھی دیا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہو مردوں سے نہیں ہوتا. آپ جائے نا جنت البقیع میں تو وہاں کھڑے ہوتے کہ جی ان مردوں کے سامنے دعائیں نہ کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ نہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں مردوں سے کیا، زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے. جی. تو انہوں نے اعتراض کیا توحید کا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کتاب ہے، کیونکہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہے. جی. اور تبلیغ کے 2 مراکز ہیں، ایک پاکستان کے اندر رائیونڈ کے اندر ہے، دوسرا مرکز نظام الدین ہندوستان کے اندر ہے. جی. ان 2 جگہوں سے پوری دنیا کے اندر جماعتیں جاتی ہیں اور دونوں کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے. جی. اب مسلک دیوبند کے اندر سب سے پہلے عقیدے کے حوالے سے جس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، سب سے پہلے میں وہ کتاب بتاؤں گا، محند علی المفند نام ہے کتاب کا. جی. یہ عربوں کے اپنے سائن موجود ہیں. سارے عرب جو ہے مکہ کے مدینہ کے جو بڑے بڑے عالم تھے، تمام کے اس کتاب کے اوپر سند، اس کے اوپر تمام کے یہ ہمارے مسلک دیوبند کے اندر عقیدے کے حوالے سے سارے علماء کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. کوئی بھی عالم اس کتاب کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. یعنی عالم بننے کے لیے ضروری ہے وہ محند علی المفند پڑھے، یعنی اس کے اندر عقیدے لکھے ہوئے ہیں. اگر عربوں، یہ تو آج کے عرب ہے نا، ان سے پہلے کے عربوں نے اس کتاب کو تسلیم کیا، اس پر سائن کیے اور یہ کہا کہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے. اور آج کا عرب اٹھ کر ہم سے کہے کہ جی آپ شرک کر رہے ہیں تو کتنی غلط بات ہے. جی. حالانکہ ہم تو صرف اسی عقیدے پر چل رہے ہیں جس عقیدے پر عرب چل رہے تھے اور جس عقیدے کو عربوں نے تسلیم کیا تھا، اور جو عقیدہ محند علی المفند کے اندر لکھا ہوا ہے. نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ایسے ہی اعتراض کرنے کے لیے ہے. دوسری چیز، یہ لوگ انہوں نے جو دوسرا اعتراض کیا، یہ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں. تبلیغ والے قرآن کی اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور دنیا کے اندر جس نے بھی تبلیغ میں تھوڑا بہت وقت لگایا ہے، یہ تبلیغ سے تھوڑی بہت مناسبت رکھتا ہے، اس کو پتا ہے تبلیغ 6 نمبر کا نام ہے. تبلیغ 6 نمبر، جس کے اندر سب سے پہلے کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا علم ذکر ہے، چوتھا اخلاق ہے، 5ویں اخلاص نیت ہے،
چھٹا دعوت تبلیغ ہے. 6 نمبروں کے اندر اس دعوت کی محنت کا کام ہے، اور یہ 6 نمبر متفق علیہ پوری دنیا کے علماء کے نزدیک قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. جی اس میں ایک چیز بھی قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی 6 نمبر قرآن اور حدیث سے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانوں سے لے کے آج تک 100 سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے. تب بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہے. تب کیوں غلط نہیں تھے، آج کیوں غلط ہو گئے یہ؟ بالکل. اچھا یہ کچھ وجوہات ہے. تیسری چیز میں وہ وجوہات آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس خطبے کے اندر جو انہوں نے تیسری چیز کہی، انہوں نے کہا یہ بدعت پھیلاتے ہیں. جی بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین کے اندر نہیں شامل کر دی گئی ہو. حالانکہ اللہ رب العزت کا قرآن میں حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور برے کام سے خود بھی رکتے ہو. اب یہاں دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت بنائی اس لیے گئی ہو کہ تم لوگوں کو دعوت کی طرف بلاتے ہو، یعنی اللہ کی طرف بلا رہے. اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں قرآن میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ لوگوں سن لو یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو اب جب تبلیغ والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تو یہ کون سی بدعت ہے؟ اور آپ دیکھ لیں تبلیغ کی برکت سے، تبلیغ کے پھرنے سے کتنے لوگ ہماری زندگی کے اندر، آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے، اللہ رب العزت نے تبلیغ کی برکت سے، آپ کسی محلے میں چلے جائیں، بگڑے ہوئے بدماش بگڑے ہوئے لوگ تبلیغ کی برکت سے بن گئے، تبلیغ کی برکت سے دین پر آ گئے. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، لا نبی بعد ولا کتاب بعد ولا امت بعد، کوئی امت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. لہذا جو کام میرا ہے وہ میری امت کا ہے. اب جب امت کا یہ کام ہے تو پھر ہمیں کرنا چاہیے. پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آپ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ہم بدعت کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا چوتھی چیز جو انہوں نے خطبے میں اعتراض کیا وہ یہ کہا کہ اس جماعت میں علمی کمزوری ہوتی ہے. جو لوگ اس جماعت میں چلتے ہیں ان کے اندر علمی کمزوری ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کے اندر آج ساری دنیا کے اندر عمومی مجمع کو سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے. آپ کرکٹر کو لے لیں، آج مشتاق محمد ہے، محمد یوسف ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں. اور آپ فنکاروں کو لے لیں، جنید جمشید جیسے لوگ تبلیغ کی برکت سے اور اس محنت کی برکت سے اس راستے پہ آئے. اب کہا کہ علمی کمزوری، اب محمد یوسف یا جنید جمشید علمی کمزوری کے اعتبار سے آئے ضرور تھے، مگر اس محنت کے اندر شامل ہو کر ایسے انسان بنے کہ پھر لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے. بے شک، کیونکہ اس محنت کے اندر عمومی طور پر کمزوری لوگ آتے ہیں، مطلب ان پڑھ آ گیا، جاہل آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، شراب پینے والا آ گیا، کوئی بھی آئے گا وہ ابتدا طور پر کمزوری ہوگا، اسے کچھ نہیں آئے گا، لیکن جب وہ وقت لگائے گا، تبلیغ میں چلے گا تو آہستہ آہستہ پختہ ہو جائے گا. اس چیز کا تو نہیں ہے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے، بلکہ وہ اس محنت میں چلے گا، چلنے کے بعد ہی وہ اس کو سمجھ آئے گی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھائے گا. جسے خود سمجھ آئے گی پھر لوگوں کو سمجھائے گا. بالکل. تو انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی ہیں. آگے کہا کہ جی انہوں نے علماء کی مجلس کو ترک کر دیا ہے. جی تبلیغی جماعت کے لوگوں نے علماء کی مجلس کو ترک کر دیا، حالانکہ جتنے جماعتیں پاکستان میں دنیا بھر میں چلتی ہیں، ہمارے پوری ترتیب کے اندر ہر جماعت کے اندر ایک عالم ہوتا ہے جو جماعت کو سکھاتا ہے، جماعت سے سنتا ہے. اگر ایک آدمی کو نماز نہیں آتی تو اس کو نماز سکھائے گا، اگر ایک آدمی کو دعائے قنوت نہیں آتی دعائے قنوت سکھائے گا، فرائض نہیں آتے فرائض سکھائے گا. تو علماء کی مجلس کو تو تب ترک کیا جاتا اگر جماعتوں کے اندر عالم نہ ہوتے، بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور پھر مراکز کے اندر، نظام الدین کے اندر دیکھ لیں، دہلی کے اندر جو مرکز ہے نظام الدین بستی کے اندر، بنگلے والی مسجد، یا رائے گنج کے اندر دیکھ لیں کہ ہدایات دینے والا، بیان کرنے والا، آگے سے کارگزاری سننے والا، پھر آگے جماعتوں کو رخصت کرنے والے، وہ سارے عالم ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کے مطابق لے کے چلتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اپنے پاس سے صرف
ایک مذاق سا کر دیا ہے کہ جو علماء کی مجلس کو ترک کر دیا، بلکہ تبلیغ کی برکت سے تو لوگ علماء کی مجلس میں آنے لگ گئے۔ اچھا آگے انہوں نے ایک چھٹا اعتراض یہ کیا ہے کہ جی تبلیغ والے سیاست کرتے ہیں جی آپ دیکھیں گے یہ نا ایک جریدہ ہے اخبار سعودیہ کا، جدہ سے شائع ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، اس کے اندر یہ سیاست کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر تبلیغ نے آج تک کسی سیاستدان کی سیاست کی طرف اشارہ نہیں کیا، آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے ورکر نہیں بھیجے، حالانکہ تبلیغ کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ مجمع جتنی تحریکیں پاکستان میں چل رہی ہیں سب سے زیادہ مجمع تبلیغی جماعت کے پاس ہے، مگر آج تک آپ ایک دھرنا بتا دیں بھئی تبلیغی جماعت نے دیا ہو، یا ایک پولیٹکس بیان دکھا دے کہ تبلیغی جماعت کے کسی بندے نے پولیٹکس میں کھڑے ہو کے فلاں سیاسی جماعت کے خلاف بیان بازی کی ہو یا بات کی ہو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سیاست کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے ان کی بات۔ پھر انہوں نے جو 7ویں شق اور آخری شق لکھی ہے اس کے اندر کہا جی یہ دہشت گرد بناتے ہیں، تبلیغی جماعت والے دہشت گرد بناتے ہیں۔ اب دیکھیں جی ایک آدمی کا اگر کوئی اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بسا اوقات انسان دینی ماحول میں آتا ہے، اس کا رجحان دین کی طرف بڑھ جاتا ہے، بڑھنے کے بعد وہ دین کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اپنے طور پر، پھر وہ اپنے ذہن سے اپنے راستے، کیونکہ تبلیغ کے اندر تو وہ 4 مہینے ہوگا، سال ہوگا، 7 مہینے ہوگا، اس کے بعد تو وہ لوٹ جائے گا اپنے گھر۔ اپنے گھر لوٹنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے؟ اپنا راستہ خود اختیار کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مدارس میں چلے جاتے ہیں، بہت سے جہاد کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرنے کا شوق، تو ہر ایک اپنے اپنے راستے خود متعین کرتا ہے۔ تبلیغ والے کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ جا کے مدرسے میں داخل ہو جاؤ، آپ جا کے مجاہدین بن جاؤ، آپ جا کے افغانستان چلے جاؤ۔ تبلیغ والوں کا یہ سبق نہیں ہے، تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھو، دین پر چلو۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جی تبلیغ، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص 100 میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے لگاتا ہے، پہلے چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے تبلیغ کے اندر، سدھر جاتا ہے، سدھر کر داڑھی رکھ لیتا ہے، داڑھی رکھنے کے بعد اگر وہ 4 مہینے کے بعد واپسی آ کے اس کا ذہن ایک جہاد کا بن جاتا ہے، تو اس میں تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک انفرادی اور اپنی سوچ ہے۔ یہ دہشت گرد بن جاتا ہے تو اس کی ایک اپنی سوچ ہے، تبلیغ کا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک پاکستان سے آدمی گیا اور اس نے جا کے دوسرے ملک کے اندر چوری کر لی، وہ کہتا جی پاکستان والے چور ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اس ایک آدمی نے غلط کام کیا ہے، اس کا ازالہ وہ اکیلا بھگتے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، اور ان کی ایک سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد بن سلیمان کے بارے میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ اینکر ہے، کہ ان کی ساری تعلیم جو ہوئی ہے وہ امریکہ میں ہوئی ہے، وہیں پڑھے ہیں یہ۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو سعودیہ میں جب سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، اس کے بعد سے لے کے آج آپ تک دیکھ لیں آپ کتنی تبدیلیاں ہیں، کہ جو چیزیں بے حیائی کی ہیں وہ ساری ان کے زمانے کے اندر سعودیہ کے اندر داخل ہوئی ہیں، جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے اوپر اعتراض اور تبلیغی جماعت پر پابندی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے سعودیہ کے اندر کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی آدمی کو اپنے طور پر کسی چیز کی اشاعت و نشریات نہیں کر سکتا۔ سر ٹھیک ہے، وہ مولانا صاحب میں گزارش میری سنیں کہ آپ نے 7 نکات جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور وضاحت بھی کی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ذرا یہ اس پہ بھی روشنی تھوڑی سی ڈالیں کہ جس طرح انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے کہ سیاسی جماعتیں وہاں اپنا کام نہیں کر سکتی، وہ سیاسی پارٹیاں ایک اور علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا دین کا کام کر رہی ہے، اس کو دہشت گرد کہنا، اور اس کے رد عمل میں اب تبلیغی جماعت کے جو علماء اکرام ہیں، جو ان کے ناظمین ہیں، ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، ذرا یہ بھی ناظرین اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے جو مسلک کا جو المدارس ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر ہے تقی عثمانی صاحب کا، حضرت تقی عثمانی صاحب جو اس وقت یہ وفاق المدارس العربیہ کے صدر ہے، اور ان کا مدرسہ ہے دارالعلوم کراچی، دونوں کے فتاوے آ چکے ہیں،
اور دونوں نے اپنے فتاوے کے اندر بڑی وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ سعودیہ کے جن احباب نے بھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے، شرعن قانوناً یہ کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس فیصلے کی تائید نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ آیا ہے اور ان کا بھی فتویٰ آیا ہے دارالعلوم کراچی سے۔ پھر دارالعلوم دیوبند والے انڈیا والوں نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر اس حکم کو جلد واپس نہ لیا گیا تو ان قریب ہم جتنی مدارس میں عربوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں ان کو بند کر کے ہم اجمیوں کی کتابیں پڑھائیں گے۔ اچھا، یہاں تک بات آئی ہے، اور اس کی وجہ تو یہی ہے، اب سب ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اچھا مولانا صاحب یہ ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جو یہ سعودی حکومت اس وقت